یہ موڈول ریلیٹڈ ہے فائنینشیل انٹیگریشن سے، جو کہ برٹن ووڈ سسٹم کے کولیپس ہونے کے بعد اوور دا ٹائم اپیئر ہوا، یعنی سچویشن جو ہمارے سامنے آئی اوور دا ٹائم آفٹر برٹن ووڈ سسٹم. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو فائنینشیل گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوا ڈیو ٹو دا جو ایک ٹرسٹ تھا برٹن ووڈ سسٹم کے اوپر، ایک فکس ایکسچینج ریٹ سسٹم کے اوپر، جس کی وجہ سے زیادہ اسٹیبلٹی تھی، کیپٹل موومنٹ کی پاسبلٹیز بہت تھیں، لیکن وہ چونکہ کولیپس کر گیا تو اس کے بعد پھر جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا کنٹریز کا اس کے اوپر. تو فائنینشیل گلوبلائزیشن کا پروسیس کافی سلو ہو گیا، لیکن فائنینشیل گلوبلائزیشن کنٹینیو رہی اور اس پروسیس کے دوران بھی تھوڑی بہت ہوتی رہی، اور یہ زیادہ تر فوکس کر رہی تھی او ای سی ڈی کنٹریز میں اور جو نیولی انڈسٹرائز اکانومیز تھی ان میں. ان دو گروپ آف کنٹریز میں گلوبلائزیشن پھر بھی چلتی رہی. اب جو میجر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جو میجر فائنینشیل فلوز کا پرسپیکٹو تھا، جو ان کی سمجھ لیں ہم کہ فائنینشیل انٹیگریشن تھی کسی حد تک، وہ صرف آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ کی وجہ سے تھی. اب آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنٹ میں گرانٹس بھی آ جاتی تھیں، کبھی لون دے دیتے تھے، کبھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی تھی، تو اس طریقے سے ان کو ایک سپورٹ مل رہی تھی. دوسری طرف ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ انسٹیبلٹی میں چلا گیا. اب کیونکہ پہلے ایکسچینج ریٹ فکس تھا، اب ایکسچینج ریٹ اسٹیبل نہیں رہا، اب وہ مارکیٹ فورسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ اسٹیبل نہیں رہا، وہ انسٹیبلٹی میں آ گیا. لیکن اس کی انسٹیبلٹی نے یہ الاؤ کر دیا کہ آپ کیپٹل کو فریلی موو کریں اور مانیٹری پالیسی کو افیکٹولی کنٹرول کریں. جو ہم نے ٹرائلیما اسٹڈی کیا تھا پریویسلی کہ تین چیزوں کو ایک ساتھ ہولڈ نہیں کیا جا سکتا، کہ ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھنا، کیپٹل کو موومنٹ کو فری رکھنا اور مانیٹری پالیسی کو اٹانومسلی کنٹرول کرنا. اب چونکہ اس میں ایکسچینج ریٹ کے فکس رکھنے کی کنڈیشن ختم ہو گئی، تو اب کیپٹل موومنٹ کو فری رکھنا آسان ہو گیا اور اٹانومس مانیٹری پالیسی کو. تو یہ دو میجر آبجیکٹو جو تھے ان کو اچیو کرنا ایزی ہو گیا تھا. اب اگر ہم اس میں دیکھیں کہ جو کرنٹ گلوبلائزیشن ہے، یہ ایرا ایکچولی سٹارٹ ہوا تھا برٹن ووڈ کولیپس ہونے کے بعد، اور جو آئل شاک آیا 1973 میں اس کے بعد، اور جو آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو کنٹریز تھیں، انہوں نے پیٹرو ڈالرز جو تھے، جو پیٹرولیم کو سیل کر کے جو پیٹرولیم پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ارننگ تھی، انکم تھی، اس سے جو ڈالر جنریٹ ہو رہے تھے، اس کو انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف موو کرنا شروع کر دیا انویسٹمنٹ کے فارم میں. تو 1980s میں ایل ڈی سیز جو تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا ڈیٹ ایکومولیٹ ہو گیا. اب ہو کہہ رہا تھا کہ 1970s کے دوران ان کو لو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لون آرام سے مل جاتے تھے، اس لیے انہوں نے کافی سارے لون ایکومولیٹ کر لیے، اور بہت زیادہ بارونگ کرنے کی وجہ سے ایک طرف تو بارونگ زیادہ ہو گئی، تو دوسری طرف ان کے لیے جو بارورز لینڈرز ہیں ان کے اوپر پریشر زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ رائز کر دیا. دوسری طرف جو بارونگ کی گئی تھی وہ بارونگ اس طریقے سے یوز نہیں کی گئی جس طریقے سے لینڈر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیولپ کرنے میں یوز ہوں گے، اس لیے پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جائے گی، ان کی آؤٹ پٹ بڑھ جائے گا، ان کی انکم کیپیسٹی کیپیبلٹیز ٹو پے بڑھ جائے گی، تو وہ ہمیں آرام سے پے کر دیں گے. اب یہ ساری سچویشن پرابلمٹک ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے کنٹریز جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کی طرف جانی شروع ہو گئی. اب یہاں پہ پھر آئی ایم ایف نے اپنا رول پلے کیا اور اس نے ان کو سپورٹ کیا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جب آتے ہیں کنٹریز کو، تو وہاں پہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو سپورٹ پرووائڈ کر دیتا ہے، ان کو فائنینشیل ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک بریڈی بانڈ کے نام سے بھی بانڈز ایشو کیے گئے، جو کہ جنہوں نے بانڈ مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کی، تو یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ سامنے آ گئے. اس کے علاوہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں جنہوں نے اس فائنینشیل انٹیگریشن کو سپورٹ کیا، جس میں ڈی ریگولیشن تھی، پرائیویٹائزیشن تھی، مرجر اور ایکوزیشن ہوئے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی. تو یہ ساری وہ ہیپننگس تھی جنہوں نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے فارن انویسٹر جو ہیں وہ انڈیوس ہوئے، اور ایکویٹی انویسٹمنٹ جو ہے یعنی اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ یا شیئرز کی انویسٹمنٹ وہ بھی انڈیوس ہوئی، اور 90s میں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ سے بھی فلوز بڑھ گئے. یہاں پہ جو میجر انسٹرومنٹل رول پلے کیا گورنمنٹ نے کیا، پرائیویٹ انویسٹرز تھے، بورنگ فرمز تھیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھے، ایون ان میں ہاؤس ہولڈ بھی تھے کسی حد تک. ان سب نے مل کے اس فائنینشیل گلوبلائزیشن کے پروسیس کو سپورٹ کیا. 1997 میں فائنینشیل کرائسس آ گیا، اس نے اس کو ایک ایڈورس شاک دیا، اور جو کیپٹل انٹیگریشن کی طرف جا رہا تھا، جو کنٹریز فردر انٹیگریٹ ہو رہی تھی فائنینشیل سیٹ اپ میں یا فائنینشیل کانٹیکسٹ میں، وہ ان کی انٹیگریشن ڈسٹرب ہو گئی. دوسری طرف جو ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز تھی، انہوں نے فائنینشیل گلوبلائزیشن کے پروسیس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اور پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ چیز پروف کیا ہے اسٹڈیز نے. آئی آئی ایف
29 نے اور جو اکانومسٹ ہے 25 اس نے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اس کے ریفرنس آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹ میں مل جائیں گے. اینٹی گلوبلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی سیٹ ان ہو گیا, کیونکہ مارکیٹس جو ہیں ایک تو پوری طرح انٹیگریٹ نہیں ہوئی. پھر سب سے بڑی ایزمپشن یہ تھی کہ پرفیکٹ انفارمیشن ہوگی, سمیٹرک انفارمیشن ہوگی, اس لیے ریسورسز کا فلو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکے گا. لیکن چونکہ مارکیٹ میں امپرفیکشنز بہت زیادہ تھیں اور وہ انٹیگریٹ بھی پرفیکٹلی نہیں ہو سکی یا افیکٹولی انٹیگریٹ نہیں ہو سکی, بلکہ سیگمنٹیشن تھی. اس سیگمنٹیشن کی وجہ سے یہ پرابلم آیا کہ ایک اینٹی گلوبلائزیشن تھاٹ ڈیولپ ہو گئی. تو اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو گلوبلائزیشن کے سپورٹر ہیں جو چاہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن زیادہ ہو, انٹینسیفائی ہو, فائنینشیل سیٹ اپ اس کا انکریز کرے, اور دوسری طرف اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹس بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کے آگے پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ, اور بڑی لاجک ہے ان کے پاس کہ کس وجہ سے کہ کون کون سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں جو اب جس کے آؤٹ کم اپیئر ہو رہے ہیں گلوبلائزیشن کے پروسیس کی وجہ سے, ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے جس کو اوور دا ٹائم گلوبلائزیشن کے پروسیس میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے.